بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی یہ نشست منعقد کی جا رہی ہے علم الصرف اور علم النحو سیکھنے کے لیے۔ علم الصرف اور علم النحو اس کلاس میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس کلاس کا مقصد ہے عربی بول چال، عربی بول چال پر مشق کرنا اور اس میں روانگی پیدا کرنا، عربی بول چال میں روانگی پیدا کرنا۔ زیر نظر کتاب علم الصرف، اور اس علم کا نام بھی علم الصرف ہے، کتاب کا نام بھی علم الصرف ہے، اتفاق ہے۔ یہ حضرت مولانا مشتاق احمد صاحب چرتھاولی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کردہ ہے۔ چلیے کتاب کو شروع کر لیتے ہیں، اور کتاب سے پہلے جو چند ضروری باتیں ہوں گی وہ انشاءاللہ کتاب میں آ رہی ہیں کچھ تو، اور کچھ وقتاً فوقتاً بتاتی جائیں گی۔ کتاب کو شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصرف کی تعریف۔ جو علم اور فن ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس فن کی تعریف کیا ہے، وہ فن کس چیز کا نام ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ علم الصرف کی تعریف نیچے ذکر کی ہے۔ فرماتے ہیں علم الصرف وہ علم ہے جس سے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے اور لفظوں کو گرداننے کا طریقہ اور ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے۔ وہ علم ہے جس سے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ صیغہ کہتے ہیں لفظ کو۔ تو اس علم میں آپ کو عربی زبان میں استعمال ہونے والے الفاظ کی پہچان ہوئے گی، ٹھیک ہے، اور لفظوں کو گرداننے کا طریقہ اور ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے۔ گردان بولتے ہیں لفظوں کو الٹنا پلٹنا، ایک حرف کو آگے پیچھے کر دینا، گردان اس کو بولتے ہیں۔ اس کے لیے عربی میں لفظ التصریف کا آتا ہے۔ تصریف کے معنی بھی گردان کے ہوتے ہیں، یعنی لفظ کو الٹنا پلٹنا، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں گا کہ علم الصرف میں ایک لفظ کو کیسے الٹتے پلٹتے ہیں، کیسے اس کے اندر تغیر و تبدیلی واقع ہوتی ہے، اور پھر یہ بھی بتلاؤں گا کہ علم الصرف کی مدد سے آپ صیغے کو لفظ کو کیسے پہچانیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ مثال دیکھیے، میں لکھتا ہوں یہاں پر نصر، یہ ہے نصر، نون پر بھی زبر ہے، صاد پر بھی زبر ہے اور را پر بھی زبر ہے، یہ ہے نصر۔ اسی طرح میں آگے لکھتا ہوں ناصر، آگے میں نے لکھا ناصر، پیچھے دیکھیے نصر ہے اور آگے ناصر ہے۔ نصر کے معنی ہے جب ہم کسی شخص کے بارے میں بتائیں کہ اس نے مظلوم کی مدد کی تو اس کے لیے کہتے ہیں نصر، اس نے مدد کی۔ اور ناصر کے معنی آتے ہیں، یہ ایک صفتی معنی ہے کہ وہ شخص جو مدد کرتا ہو، وہ شخص جو مدد کرتا ہو اس کو ناصر کہتے ہیں۔ پہلے اور اس میں فرق یہ ہے کہ نصر میں تو اس نے مدد کی اور مدد کر کے وہ اپنے فعل سے اور اپنے عمل سے ہٹ گیا، لیکن ناصر میں اس چیز کا پتہ نہیں چل رہا کہ آیا وہ اس وقت مدد کر رہا ہے کسی کی یا آگے اس میں کسی کی مدد کرے گا، بلکہ ایک یہ صفتی معنی ہے۔ تو ہمیں یہ صیغہ آپ نے پڑھا تھا، ابھی تعریف میں پڑھا تھا، وہ علم جس سے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ صیغہ میں نے بتایا تھا کہ صیغہ لفظ کو کہتے ہیں،
تو یہ جو دو لفظ ہیں ان کو ہم نے کیسے پہچانا، اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں طریقہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کا میں طریقہ بتاتا ہوں کہ علم الصرف کے اندر کچھ اوزان ہوتے ہیں۔ اوزان کہتے ہیں اوزان وزن کی جمع ہے، اور وزن کہتے ہیں سانچے کو، کہ ہم الفاظ کو ایک سانچے میں رکھ کر کاٹتے چھانٹتے ہیں، اس سانچے کے مطابق لفظ کو بناتے ہیں۔ کیسے بناتے ہیں میں بتاتا ہوں۔ دیکھیے فاعل، یہ ایک سانچہ ہے، یہ ایک وزن ہے۔ اس سانچے پر ہم نے نصر کو کاٹا، نصر کو کاٹ کر بنایا فعل۔ دیکھیے اس میں پہلا حرف نون ہے اور اس میں فا ہے، دونوں پر فتحہ، نہ فا، اور صاد اور را دونوں پر فتحہ ہے، عین لام دونوں پر فتحہ ہے، تو ان کا سانچہ اور ڈھانچہ ایک سا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وزن ہوتا ہے علم الصرف کے اندر، آپ آگے پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد جو میں نے ناصر لفظ آپ کے سامنے بولا تھا، تو اس کا وزن آئے گا فاعل۔ یہ لیجیے فاعل، یہ فاعل بھی ایک وزن ہے، اور اس کے اوپر ہم لفظوں کو کاٹیں گے۔ ناصر کو ہم نے فاعل کے وزن پر کاٹا تو یہ ناصر بن گیا، ٹھیک ہے۔ اب آگے جتنے الفاظ آتے جائیں گے ہم ان کو فعل کے وزن پر لاتے جائیں گے، اسی طرح فاعل کے وزن پر لاتے جائیں گے، لفظ بنتا جائے گا، معنی میں ہلکی ہلکی چینجنگ ہوگی۔ جیسے کہ فعل کے وزن پر ہم نے نصر کو لے کر آئے تو نصر کے معنی آتے ہیں اس نے مدد کی۔ فاعل کے وزن پر ناصر کو لے کر آئے تو اس کے معنی آئے مدد کرنے والا، ایک معنی ہوئے مدد کی، دوسرے معنی ہوئے مدد کرنے والا، تو ان میں ہلکی ہلکی چینجنگ ہوتی رہتی ہے۔ تو ہم نے تعریف میں پڑھا تھا وہ علم ہے جس سے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے اور لفظوں کو گرداننے کا طریقہ اور ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری چیز ہے لفظوں کو گرداننا، لفظوں کو گرداننا، الٹنا پلٹنا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لفظوں کو گردانا کیسے جاتا ہے۔ دیکھیے یہ ایک لفظ ہے سعد، ایک لفظ ہے یہ سعد، یہ میں نیچے والوں کو مٹا دیتا ہوں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ ایک لفظ ہے سعد۔ اب ہم اس میں تھوڑی سی چینجنگ لے کر آئیں گے، اس میں تھوڑا سا تغیر کریں گے، جس کو ہم نے کہا تھا گرداننا، تصریف، تو گردانیں گے ہم اس کو کیسے؟ دیکھیے سعد کے ساتھ ہم عین کے بعد یا لگا دیں گے تو یہ کیا بنا؟ سعید، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یا کو ہٹا کر ہم عین کے بعد واو لگا دیتے ہیں تو یہ بن گیا سعود۔ پھر اس کے بعد ہم سین سے پہلے میم لگا دیتے ہیں تو یہ بن گیا مسعود، ٹھیک ہے۔ پھر ہم اس کو دوبارہ سے اس کو سعد بناتے ہیں، اور دیکھیے ہم اس سے کیا بن جاتا ہے، اس کے شروع میں میم، ٹھیک ہے، اور سین کے بعد الف لگا دیا تو یہ بن گیا مساعد۔ اب ہم نے ایک لفظ تھا سعد، سعد سے مساعد بنایا، مسعود بنایا، سعود بنایا، سعید بنایا، اور یہ صرف یہ ایک لفظ سے بنے ہیں چاروں لفظ، اور ان کے معنی میں ہلکا ہلکا فرق ہے، وہ آگے ہم بتائیں گے کہ ان کے معنی میں فرق کیا ہے۔ ابھی تو صرف اتنا سمجھنا ہے کہ لفظ کو گرداننے کا کیا مطلب ہے۔ لفظ کو گرداننے کا مطلب یہ ہے جو عمل ہم نے یہاں پر کیا ہے کہ سعد سے مساعد، سعود، سعید اور دوسرے لفظ بن گئے ہیں، تو ایسے ہی آگے چل کر دیگر الفاظ سے دوسرے الفاظ بن جائیں گے۔ جیسے حمد کے معنی آتے ہیں تعریف کرنا،
حمد سے حامد بن جائے گا، محمود بن جائے گا، حمید بن جائے گا۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے گرداننا۔ اور اسی کے اور آگے کہا ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنانا، تو ایسے ہی ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ ڈیفینیشن اصل چیز ہوتی ہے، کسی بھی چیز کو ہم سیکھنے کے لیے اس کی شناخت، اس کا تعارف ہمیں معلوم ہونا چاہیے، جبھی اس چیز کو سیکھنا، اس چیز میں لگے رہنے میں مزہ آتا ہے۔ تو علم صرف کی ہم نے آج تعریف پڑھی اور اس کو سمجھا کہ علم الصرف وہ علم ہے جس سے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے اور لفظوں کو گرداننے کا طریقہ اور ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے۔ اس علم کا فائدہ کیا ہے؟ اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ الفاظ کو صحیح طور پر پڑھنا آ جاتا ہے۔ آپ جب عربی پڑھیں گے تو عربی میں لفظ کو صحیح طور پر بنانا، صحیح طور پر اس کو پڑھنا، اور جب آپ بولنا چاہیں گے تو صحیح طور پر اس کو ادا کر سکیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے، انشاءاللہ آئندہ کل سے اگلا سبق پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔